اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت۔ خداوند کے زندہ اللہ تبدیل کلام میں لکھا، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت، اس کی تشریح جو ہونے والی ہے ہم ساروں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج سے تقریباً 2 اتوار پہلے 2 سیشن ہو چکے ہیں اور آج تیسرا سیشن ہے، اور یہ میں اس لیے وائٹ بورڈ پر کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ میں نے جو پہلے بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے سیکھا ہے دی پرنسپل آف چرچ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اردو جو اس کا مطلب ہے کلیسیائی ترقی کے اصولات۔ کیا اصول اپنائے ابتدائی کلیسیا نے جس کی وجہ سے وہ کلیسیا بڑی کامیاب ہو، روحانی ترقی میں بڑی پیچھے چلا، اگر بنا لیا تو پیچھے چلا۔ کلیسیائی ترقی کے اصولات، پرنسپل آف چرچ۔ اصول کیا تھے، کلیے کیا اپنائے، طریقے کیا اپنائے جس کی وجہ سے کلیسیا دن بدن بڑھتی گئی، کلیسیا ترقی پاتی گئی۔ کلیسیا میں ایک ایسا روحانی انقلاب آیا جب مسیح خداوند دنیا فانی سے اور جب صلیب پر چڑھے اور جب وہ قبر میں اتارے گئے، زندہ ہو گئے اور آسمان پر چڑھ گئے، پھر جو مشن تھا، منادی تھی، اب شاگردوں کے سپرد کی گئی۔ اب شاگردوں نے منادی کیسے کی، انہوں نے کیا طریقے اپنائے، کیا اصول اپنی کلیسیا میں اپنائے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہماری کلیسیا برکات سے بھری ہو، ہماری کلیسیا پھلدار ہو، لیکن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس کی جو ابتدا ہے انہوں نے کیا کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا اصول اپنائے اپنی زندگی میں، اس کلیسیا نے کیا ایسے کام کیے، طریقے کیے جس کی وجہ سے کلیسیا دن بدن روحانی طور پر پرورش پاتی رہی، دن بدن کلیسیا بڑھتی رہی، دن بدن کلیسیا ترقی حاصل کرتی رہی، اور دن بدن مسیح یسوع کا نام پوری دنیا میں کیسے اجاگر ہوا۔ آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو پہلی بات ہم نے یہ ابھی تک یہ سیکھا رسولوں کے اعمال میں پرنسپل آف چرچ، کلیسیائی ترقی کے اصولات، کیا انہوں نے اصول تھے۔ پھر دوسری بات میں نے یہ سکھائی تھی گروتھ ان دی بک آف ایکٹ، رسولوں کے اعمال کی کلیسیا کی پیدائش بڑھوتی، اور پہلا سیشن جو تھا اس میں یہ تھا تعلیم پانا، اور تعلیم کن سے انہوں نے پائی، رسولوں سے۔ کن سے انہوں نے سیکھے ہوئے لوگوں سے، بابرکت لوگوں سے جنہوں نے مسیح یسوع سے سیکھا تھا اور مسیح یسوع نے انہیں بھیجا تھا، انہیں رسول کا لقب دیا تھا۔ ایسے لوگوں سے سیکھا جو پہلے خود سیکھ چکے تھے، ایسے لوگ جنہوں نے مسیح یسوع سے، افضل استاد سے، جو خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، اس وقت کے جو ربی تھے، عالم الدین تھے، وہ بھی اسے استاد کہتے تھے۔ انہوں نے اس سے سیکھا جو پوری دنیا کے جتنے بھی عالم الدین ہیں ان سب سے بڑا ہے، جس میں پوشیدہ خزانے ہیں، اور انہوں نے اس سے سیکھا۔ اصول سے مراد ہوتا ہے جڑ، بنیاد، قاعدہ، ترقی کے راز، کلیے طریقے، اور اس لیے وہ کلیسیا بابرکت تھی کیونکہ انہوں نے اصولوں کو اپنایا، انہوں نے رولز کو اپنایا اور بابرکت ہوئے۔ اور اس کتاب کے بارے میں نے یہ بھی پہلے 2 جو سیشن ہے بتایا کہ اس کتاب کا جو مرکز ہے، مضمون ہے، پیغام ہے، لب لباب ہے، وہ ہے گواہی۔ اس وقت کے ایماندار لوگوں نے مسیح یسوع کی کیا دی، گواہی دی۔ آج ہم کیا کریں، صرف گواہی دینا خدا کے خادمین یعنی پادری حضرات یا ایلڈرز کا صرف کام نہیں ہے۔ گواہی دینا ہر اس ایماندار کا کام ہے، وہ کہیں بھی ہے، فیکٹری میں ہے، آفس میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، کہیں بھی جاب کرتا ہے، وہ مسیح یسوع کی نام کی گواہی اپنے کاموں کے وسیلہ سے دیتا ہے۔
اور یہ کب دے گا، کب ہماری زندگی میں ہوگا؟ جب ہم کلیسیائی ترقی کے جو ابتدائی کلیسیا کے رولز تھے، طریقے تھے، وہ جب اپنائیں گے تو پھر ہم بھی ان کی طرح برکت ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے، پہلی بات ہم نے سیکھی تھی رسولوں سے تعلیم۔ رسولوں سے، انہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے مقدس لوگ، مقرر لوگ، بھیجے ہوئے لوگ۔ یہ بھی سیکھا تھا کہ ایسے لوگ اس وقت بھی جھوٹے استاد بے شمار تھے، بے شمار جھوٹے رسول تھے، لیکن انہوں نے ان سے تعلیم پائی جنہوں نے مسیح سے تعلیم پائی تھی۔ سیکھے اور سکھائے ہوئے لوگوں سے، تربیت یافتہ لوگوں سے، ایجوکیٹڈ لوگوں سے انہوں نے تعلیم پائی۔ اور دوسری بات ہم نے سیکھی، پہلی بات سیکھی تھی یہ رسولوں سے، دوسری بات تعلیم پانے، اور آج کا جو غالب مضمون ہے وہ رفاقت رکھنے میں۔ تیسرا اصول یہ تھا رفاقت رکھنے میں۔ رفاقت کیوں ضروری ہے؟ مسیحی ایمانداروں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جی کیوں ضروری ہے رفاقت ہمارے لیے؟ کیوں ضروری ہے؟ ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں کیوں ضروری ہے۔ میں نے اس لیے وائٹ بورڈ پر کام کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ان اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے کیوں ضروری ہے رفاقت۔ جی آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں، ہم سب مل کر سیکھ، کیوں ضروری ہے رفاقت؟ کلیسیائی ترقی کے لیے رفاقت کیوں ضروری ہے؟ جیسے انسان سانس کے بغیر مردہ ہے، جیسے انسانی بدن اگر سانس نہیں تو وہ مردہ ہے، اسی طرح اگر ہماری روحانی زندگی میں رفاقت نہیں تو ہم مردہ ہیں۔ اگر کلیسیا کے ساتھ ہم ایماندار جو بیٹھے ہیں ہماری رفاقت نہیں ہے، خدا کے خادم کے ساتھ یا خدا کے کلام کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں، رفاقت انگلش میں سے یونٹی کہتے ہیں، اتحاد، جو ہم آگے جا کر سیکھیں گے۔ اگر کلیسیا میں رفاقت نہیں ہے تو کلیسیا مردہ ہے، بے جان ہے، وہ برکات سے خالی ہے، اور ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ رفاقت کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ اب ہم ترقی کے دوسرے یعنی کہ تیسرے رہنما اصول کو سیکھنے لگے ہیں، جس کو رفاقت کہا گیا، یونٹی۔ اگر ہم اردو تلفظ میں اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں، اس کے معنی مفہوم کو سیکھنے کی کوشش کریں تو فیروز اللغات کے مطابق اس کا مطلب ساتھ، محبت، دوستی ہے۔ رفاقت رکھنا، ساتھ دینا، محبت اور دوستی ہے۔ جب ہم کلیسیا رفاقت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسیح سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، مسیح سے ہماری دوستی ہے، مسیح ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رفاقت رکھنا یا رفاقت رکھنے سے مراد ساتھ دینا، ہمراہ رہنا، خیر خواہی کرنا، کسی کی خیر خواہی کرنا، ساتھ دینا، دوستی اور محبت اور شراکت، حصہ داری، اور پنجابی ادب میں کہتے ہو سانجھ، پنجابی ادب میں سانجھ ہے اس کا مطلب۔ اور جو یونانی لفظ ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں۔ یونانی جو یہ لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس کا جب ترجمہ کیا گیا تو وہ یونانی ادب میں، نیا عہد نامہ یونانی زبان میں جب لکھا گیا کوئنویا، اس کا مطلب اردو میں اس کا مطلب ہے رفاقت، دوستی اور محبت، شراکت، حصہ داری، سانجھ کے یہ معنی رکھتا ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک کلیدی مسیحی مضمون کو ادا کرتے ہیں جو نئے عہد نامہ میں چند یونانی الفاظ سے ابھرتا ہے، جن کی اصل ایک ہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے زمانہ کی رائج زبان میں 3 معنی رکھتا ہے۔ جو مسیح یسوع کے وقت کی زبان تھی، یہ 3 معنی یہ لفظ اپنے اندر رکھتا ہے۔ پہلا، تجارتی شراکت، جب ہم کام کاج کرتے ہیں ایک شراکت وہ ہوتی ہے، ایک رفاقت وہ ہوتی ہے جس میں ہم کام کاج کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی ہر چیز میں شریک ہونے کے لیے
ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ہم شریک ہونے کے لیے ایک رفاقت وہ ہے، اور تیسری رفاقت ہے انسان اور خدا کے ساتھ تعلق، کلیسیائی رفاقت۔ آج جس کو ہم سیکھیں گے یہ کلیسیائی رفاقت ہے۔ اگر کلیسیا میں رفاقت نہ ہو تو کلیسیا کیا ہے؟ مردہ ہے، بے جان ہے۔ چاہے جتنی بھی لمبی ہم دعائیں کر لیں، اگر کلیسیا میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تفرقے ہیں، حسد ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو ہماری کلیسیا بابرکت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو کبھی بھی ہماری کلیسیا بابرکت نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھے رائٹر ہیں جنہوں نے، ولیم بارکلے کہتا ہے اس کے بارے میں، لکھتا ہے اس آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے، وہ کہتا ہے رسولوں کے اعمال کی کلیسیا کی رفاقتی زندگی پر جب وہ لکھتا ہے تو کہتا ہے یہ رفاقت میں مشغول رہتی اور ان کو بھائیوں کا دستہ کہا جاتا تھا، بھائیوں کا دستہ کہا جاتا تھا، ایک گروپ کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو گروپ تھا یہ بڑا کامیاب گروپ تھا۔ ان کے اندر جو رفاقت تھی، رفاقت ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر رفاقت نہ ہو تو کیا نقصانات ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اگر رفاقت ہے تو ابلیس شرمندہ ہے، اگر رفاقت ہے تو ابلیس بھاگتا ہے، اگر رفاقت ہے تو ابلیس شکست کھاتا ہے، اگر رفاقت ہے تو ابلیس کی طرف سے جو دیواریں کھڑی ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ اگر رفاقت ہے، ایمانداروں میں رفاقت ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 مل کر مجھے پکاریں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ اگر رفاقت ہے تو مسیح یسوع اتر آتا ہے، اگر رفاقت نہیں تو چاہے ہم 40 چھوڑ کر 80 روزے رکھ لیں، مسیح نہیں آئے گا۔ کلیسیائی طور پر ہم 3 دن کا 10 دن کا روزہ رکھ لیں، اور اگر ہم میں رفاقت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہماری دعائیں بھی کسی کام کی نہیں۔ اگر رفاقت ہے تو پھر کلیسیا کی دعائیں کامیاب ہوں، خدا سنے گا اور ان کا کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے خوبصورتی سے کہا تھا جہاں 2 یا 3 مل کر مجھے پکاریں گے میں ان کے درمیان اتر آؤں گا۔ اور اس کا اتر آنا اس بات کی دلیل ہے، جب وہ اترتا ہے تو اس کے اترنے سے جلال ظاہر ہوتا ہے، رفاقت رکھنے سے جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر رفاقت نہیں ہے تو پھر کلیسیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کلیسیا بکھر جاتی ہے، کلیسیا غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ اور ابتدائی جو کلیسیا تھی، مسیح یسوع کے بعد کی جو کلیسیا قائم ہوئی، ان میں رفاقت تھی، اور اس کے بارے میں رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے وہ جمع ہونے سے باز نہ آتے، لوگ روکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کو سزائیں دی جاتی تھی، اعزار ثانی پرسیکیوشن میں سے گزارا جاتا، منع کیا جاتا، اکٹھا ہونے سے منع کیا جاتا، جتنا انہیں منع کیا جاتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ جمع ہوتے تھے۔ آج ہمیں کون منع کر رہا ہے؟ ابلیس۔ سنڈے کے دن ہمیں بہت سے کام ہیں، صرف سنڈے کے دن ہمیں چرچ آنے کے لیے بہت سے کام ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، ہم جمع ہونے سے باز رہتے ہیں، لیکن ابتدائی کلیسیا جمع ہونے سے باز نہیں آتی تھی۔ اگر آپ رسولوں کے اعمال، ہم آگے جا کر بہت کچھ رسولوں کے اعمال میں سیکھیں گے، جب انہیں منع کیا جاتا، رسولوں کو قید خانوں میں گھسیٹا جاتا، انہیں مارا جاتا، ستایا جاتا، اور عدالتوں میں انہیں مسیح یسوع کا نام لینے سے منع کیا جاتا کہ اس کے نام کی گواہی نہ دینا۔ مسیح ایماندار، اس وقت کے جو ایماندار تھے وہ بالکل ایسے تھے جیسے سپرنگ کو دبایا جاتا ہے، اور جب اسے چھوڑا جاتا ہے جتنا اسے دبایا جاتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھلتا ہے۔ مسیحی ایمانداروں کو جتنا دبایا گیا، اکٹھے ہونے سے منع کیا گیا، رفاقت رکھنے سے منع کیا گیا، وہ اتنا ہی زیادہ ترقی حاصل کرتے رہے۔ وہ رفاقت رکھنے سے، مل جل کر بیٹھنے سے باز نہیں آتے تھے۔ آج کلیسیاؤں میں تفرقے ہیں، جدائیاں ہیں، ایک دوسرے سے حسد ہے، فلاں شخص وہاں بیٹھا ہے، فلاں شخص کو خدا کا خادم بڑی عزت دیتا ہے، فلاں شخص کو عزت دیتا ہے، فلاں کو۔ اس وقت جو کلیسیا کے حالات و واقعات ہیں حسد پر مبنی ہیں۔ ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر تفرقے ہیں، لڑائیاں ہیں، بغض ہے،
ایک دوسرے کی نفرت ہے، لیکن اس وقت کی جو کلیسیا تھی وہ رفاقت رکھنے میں کیا کرتی تھی؟ باز نہیں آتی تھی۔ لوگ منع کرتے تھے، ابلیس کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے دیواریں کھڑی کی جاتی تھی، لیکن وہ ان دیواروں کو توڑتے تھے، پہاڑ کھڑے کیے جاتے تھے، لیکن رسول کیا کرتے تھے؟ ان پہاڑوں کو پاش پاش کر دیتے تھے اور جمع ہونے سے باز نہیں رہتے تھے۔ آج افسوس کے ساتھ کلیسیاؤں میں وہ باتیں نہیں ہیں، لوگ جمع نہیں ہونا چاہتے، لوگ مل کر بیٹھنا نہیں چاہتے، مسیحی دوستی رکھنا نہیں چاہتے، مسیحی محبت رکھنا نہیں چاہتے۔ بتانا چاہتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ دن بدن پرورش پاتا ہے، پہلے اسے نرم غذا دی جاتی ہے، پھر اسے ٹھوس غذا دی جاتی ہے، جیسے چھوٹا بچہ دن بدن پرورش پاتا ہے، اسی طرح جب کلیسیا ایماندار لوگ رفاقت میں رہتے ہیں وہ دن بدن پرورش پاتے ہیں، وہ ترقی حاصل کرتے ہیں، وہ روحانی بلوغت حاصل کرتے ہیں، وہ روحانی سرفرازی حاصل کرتے ہیں، وہ روحانی معنوں میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ مسیح کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم رفاقت نہیں رکھتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابلیس ہمیں گھیر لیتا ہے، ابلیس اپنے جال میں ہمیں پھنسا لیتا ہے، ابلیس اپنی زنجیروں میں ہمیں جکڑ دیتا ہے، ابلیس ہمیں اپنے قید خانے میں بند کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم رفاقت رکھتے ہیں ہم پھر بحال ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، ابتدائی کلیسیا کو قید خانوں میں بند کر دیا گیا۔ پطرس کو، پالوس کو، سیلاس کو، رسولوں کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، انہیں بڑے بڑے قید خانوں میں بند کر دیا گیا، لیکن جب کلیسیا نے رفاقت کی، کلیسیا نے اتحاد کیا، یونٹی کی، کلیسیا مل کر بیٹھ گئی، جب دعا کی تو وہ بند دروازے یسوع کے نام سے کھل گئے۔ وہ جو قید خانے تھے، مضبوط سے مضبوط قید خانے اور جو بنیادیں تھیں وہ ہل جاتی تھیں، کیونکہ ان میں یونٹی تھی، ان میں اتحاد تھا، محبت تھی، دوستی تھی، اتفاق تھا، اور انہوں نے پھر مسیح کا جلال دیکھا۔ ابتدائی کلیسیا کے جو اصول ہیں، پرنسپل ہیں، ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے، وہ سیکھے سکھائے ہوئے لوگوں سے سیکھتے تھے۔ آج کی طرح نہیں تھا، وہ لوگوں نے اس لیے ترقی پائی کیونکہ انہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پرافٹ، بھیجے ہوئے خاص مقصد کے لیے چنے گئے لوگ، مقدس لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ، اور خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے فرمایا بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں، بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ اسی طرح ہمیں تعلیم پانے کے لیے خداوند کے چنے ہوئے لوگوں سے تعلیم پانے کی ضرورت ہے۔ نیٹ پر بہت اچھے خادمین ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں صرف مجھ سے آپ سیکھیں، نہیں، خدا کے بہت اچھے خادمین ہیں، آپ نیٹ پر سرچ کر دیکھ لیجئے، بڑا اچھا پیغام دیتے ہیں، آپ وہاں سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر میں ہمارے بائبل پڑھی ہے، ہم اس کو خود پڑھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے ہم سن کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو بات اہم ہے آج کی، یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھی تو انہوں نے برکتیں پائی، بڑی سے بڑی دیواروں کو گرایا، بڑی سے بڑی مشکلوں کو، آزمائشوں میں سے، آندھیوں طوفانوں میں سے وہ نکلتے رہے، کیونکہ ان میں خوبی یہ تھی کہ وہ رفاقت رکھنے والی کلیسیا تھی، حسد کرنے والی نہیں تھی، تفرقے نہیں تھے، جدائیاں نہیں تھی، بغض نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، ان میں فریب نہیں پائے جاتے، اور سب سے بڑی بات ان کی خوبی یہ تھی ابتدائی کلیسیا کی، ان میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، ان میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، جو آگے جا کر ہم سیکھیں گے۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جب مسیح یسوع کے پاس اس کے بہن بھائی آئے، لوگوں نے کہا کہ تیرے بہن بھائی تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے کیا اپنی زبان اقدس سے ارشاد کیا تھا، میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں، یعنی جو مجھ سے رفاقت رکھتے ہیں، جو میری قربت میں رہتے ہیں، جو میرے زیر سایہ ہیں،
जो मेरे कदमों के नीचे बैठे हुए मेरी तालीम को सुनते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे हकीकी बहन भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, हम अगर बरकत चाहते हैं तो हमें यूनिटी में आने की ज़रूरत है, कलीसिया के साथ यूनिटी में आने की ज़रूरत है। और जब हम सब हाथ उठाकर अपने लबों को खोलेंगे किसी भी मकसद के लिए, तो खुदा उनका खूबसूरत वादा है, जब ज़मीन पर इत्तेहाद होगा, ज़मीन पर इत्तेफाक होगा, ज़मीन पर सुलह सलामती होगी, मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी। हम चाहे कैद में हो, पालूस और सिलास कैद में है, उनमें यूनिटी है, इत्तेहाद है, रफाकत है, वो दुआ कर रहे हैं, कैद खाने के दरवाजे खुल गए, वो जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए, क्योंकि उनमें यूनिटी थी, उनमें इत्तेहाद था। पतरस कैद में है, कलीसिया क्या कर रही है? इकट्ठी होकर, जमा होकर, रफाकत में आकर दुआ कर रही है। और क्या हुआ कि पतरस जो है वो बंद दरवाजे खुले, कैद के दरवाजे खुले और पतरस आज़ाद हुआ। आज हमें इस बात की ज़रूरत है, रफाकत रखने की ज़रूरत है। और अगर रफाकत नहीं है, हमारे पास तो संडे की इबादत के लिए वक्त नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इब्तदाई कलीसिया रोज़ रफाकत रखती थी। अगरचे आज हमारे लिए करना, हम बिजनेस में हैं, कारोबार में हैं, ड्यूटियों पर हैं, हमारे घरों में मसरूफियात हैं, लेकिन इब्तदाई कलीसिया के जो बरक़ात का राज था, बरक़ात के राज थे जिनको हम सीख रहे, वो तालीम पाते थे सीखे हुए लोगों से। आज की तरह नहीं कि जिन्होंने बगैर सीखे हुए, कोई सेमिनरी नहीं है, रातों रात डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड बन गए हैं, और वो रातों रात अपने सिर्फ दिल के कहने पर, किसी खुदा के खादिम के या खुदा के कहने पर नहीं, सिर्फ अपने दिल के कहने पर वो खादिम बने हुए हैं, वो प्रॉफिट बने हुए हैं, वो नबी बने हुए हैं। उनके लिए नहीं, उन्होंने उनसे नहीं सीखा था, बल्कि उन्होंने चुने हुए लोगों से, बरगजीदा लोगों से, सीखे सिखाए हुए लोगों से सीखा, तब उनको बरकत मिली। मैंने पिछले इतवार भी बताया था, अगर कोई हमारे घर में आता है जी दुआ के लिए वक्त है, दुआ कलाम के लिए, तो पहले उसे पूछें आपने भेजा किसने है, किस अदारे ने भेजा है, आप कहाँ पढ़े हैं। बेचने वाला कोई ना कोई होता है, और मसीह ने रसूलों को जब भेजा तो उसके पीछे किसका हाथ था? किसका हाथ था? किसका हाथ था? मसीह यीशु का हाथ था, भेजने वाले का। उन्हें कहते हैं मसीह यीशु का हाथ था। और आज हम सेमिनरियों से सीखते हैं, फिर हमारे भेजने वाले उस्ताद होते हैं, हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, हम तब बाबरकत हैं। और जब कोई भेजा हुआ हमारे घर में नहीं आता तो वो बरकत देकर कभी भी, जो उसके थैले में उसने वही देकर जाना। वो लालच और बुग़्ज़ से भरे लोग, दिहाड़ीदार लोग, वो लोग जो नाकारा हैं, किसी काम के नहीं है, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, ऐसे लोग रात को बाइबल शाम को पकड़ लेते हैं और घरों घरों में क्या करते हैं? दुआ कलाम के लिए वक्त है। ऐसे लोग हमें कभी भी तालीम से रास्ता नहीं कर सकते। ऐसे लोग लालच से भरे हैं, ऐसे लोगों ने खुदा का कलाम सिर्फ अपने पेट की खातिर पकड़ा है। ऐसे लोगों को घर में दाखिल ना करें। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ गलत तालीमात देकर कलीसिया में बिगाड़ पैदा करते हैं। ऐसे लोग बातन में फाड़ने वाले भेड़िए, ऐसे लोग कलीसियाओं में बिगाड़ पैदा करते हैं, तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे माइकल है या उस्ताद मोहतरम, इन्होंने सीखा। आज ये अगर खूबसूरत गाते हैं तो इन्होंने सीखा है, इन्हें कोई सिखाने वाला, कोई बेचने वाला उस्ताद गाना बांधा और उसने इख्तियार दिया कि अब तुम बजा सकते हो, तुम गा सकते हो। इसी तरह खुदा के भेजे हुए मुकद्दस लोग, चुने लोग, बरगजीदा लोगों से सीखेंगे तो बरकत पाएंगे। ऐसे लोग जिनका कोई उस्ताद नहीं, राहबर नहीं, कोई बेचने वाला नहीं, वो कभी भी हमें बरकत नहीं दे सकते। आज का जो गाली मजमून था वो था रफाकत रखने में। हमने ये देखना है, अगर हम में रफाकत नहीं है, अगर हसद है, अगर हम इब्तदाई कलीसिया की तरह जमा होने से, वो जमा होने से बाज नहीं रहते थे, रोका जाता था, इब्लीस की तरफ दीवारें खड़ी की जाती थी, लेकिन वो इन दीवारों को तोड़कर, वो जो दुश्मन थे
ان کی طرف سے تمام چلاکیاں سازشیں انہیں ان کی کوئی بھی پرواہ نہ رہتی. وہ جو پہاڑ کھڑے کرتے تھے وہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتے تھے اور پھر جمع ہوتے تھے. وہ غاروں میں مندروں میں چھپتے رہے, وہ پہاڑوں میں چھپتے رہے, لیکن جیسے ہی خدا کا پاک روح نے ملا پھر وہ رفاقت رکھنے سے باز نہیں آتے تھے. سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مسیح کی جو ابتدائی کلیسیا تھی, جو ان کے کلیسیائی ترقی کے اصولات یہ تھے, ان کی بڑھوتی کلیسیا کی پیدائش کی بڑھوتی اس لیے ہوئی کہ وہ اکٹھے ہونے سے باز نہیں رہتے تھے, وہ جمع ہونے سے باز نہیں آتے تھے, رفاقت یونٹی میں تھے, وہ اتحاد میں تھے. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, میں اکیلا شاید اس وائٹ بورڈ کو اٹھا نہ سکوں, لیکن جیسے ہی میرے دوست میرا ساتھ دیں گے میں کیا کروں گا, اس وائٹ بورڈ کو اٹھا لوں گا. ابلیس کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے, میں اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جیسے ہی جیسے پطرس قید میں ہے اور کلیسیا پیچھے اس کے لیے دعا کر رہی ہے, ہم پر اگر بڑی سے بڑی آزمائش ہے, جب ہم مل کر دعا کریں گے وہ بڑے سے بڑا بوجھ, وہ آفت, وہ مصیبت, وہ بیماری, وہ دکھ مسیح یسوع خود ہی اٹھا دے گا. مسیح یسوع خود ہی اٹھا دے گا جب ہم خود اتفاق میں, یونٹی میں آ جائیں گے, رفاقت میں آ جائیں گے, مسیح کی محبت میں آ جائیں گے, دوستی میں آ جائیں گے, تو مسیح یسوع وہاں اتر آئے گا اور اپنا جلال ظاہر کرے گا. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے. اگلا جو سیشن ہوگا وہ ہوگا روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اس کے 5 سیشن ہوں گے, 3 سیشن مکمل ہو چکے ہیں اور باقی ہم اس کا حصہ پھر خدا کے فضل سے سیکھیں گے. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے.